میں نے پہلی بیوی کو طلاق دے کر دوسری شادی کر لی اور دوسری بیوی اپنے ساتھ اپنے بیٹے کو بھی لے آئی۔ میں اس بچے پر بہت ظلم کرتا تو بچہ روتا اور کہتا اماں مجھے یہاں سے لے جاؤ۔ یوں ظلم برداشت کرتے کرتے ایک دن وہ گھر سے چلا گیا۔ میں اور میری بیوی بوڑھے ہو گئے تو بیوی کہتی اگر تم میرے بیٹے پر ظلم نہ کرتے تو آج وہ ہمارا سہارا ہوتا۔ غربت بھوک کی وجہ سے میں ایک فیکٹری کے باہر بھیک مانگنے لگا تو وہاں گارڈ مجھے دھکے دینے لگا تو اندر سے فیکٹری کا مالک باہر آیا تو میرا وجود بے جان ہو گیا کیونکہ وہ مالک تو اے لڑکے کیا پورا دن مفت کی روٹیاں توڑتے ہو؟ تمہارے باپ کا مال ہے جو اتنا کھاتے ہو؟ میں نے شیراز کو کھانا کھاتے دیکھا تو بڑے غصے سے گھورا تھا۔ اس کا تو نوالا ہی جیسے حلق میں اٹکا تھا۔ پہلے دن سے مجھے وہ لڑکا زہر لگتا تھا۔ میں بے انتہا اصول پسند انسان تھا۔ کوئی بھی میری مرضی کے خلاف چلتا تو میں اس قدر غصے میں آ جاتا کہ اس کی زندگی اجیرن بنا کر رکھ دیتا تھا۔ اپنی پہلی بیوی کی بھی زندگی میں نے ایسے ہی اجیرن بنا دی تھی کیونکہ میں نفاست پسند تھا اور وہ اتنی صفائی نہیں کرتی تھی۔ 2 دن ایک ہی چادر بیڈ پر دیکھ کر میرا خون کھول اٹھتا۔ میں اس پر چلانے لگتا، وہ ڈری سہمی میری باتیں سنتی رہتی۔ میں کہتا کہ شگفتہ تمہیں کب عقل آئے گی؟ تمہیں کیوں سمجھ میں نہیں آتا کہ مجھے گھر صاف ستھرا چاہیے؟ گندا گھر دیکھ کر مجھے غصہ آتا ہے۔ غصہ آتا ہے تو مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ وہ کہنے لگی بس ابھی گھر کے کاموں سے فارغ ہوئی تھی، کمرہ صاف ہی کرنے لگی تھی۔ میں نے کہا پورا دن تم کرتی کیا ہو؟ یہ شادی کا چوتھا دن تھا جب میں نے شگفتہ سے پہلی لڑائی بھی شروع کر دی۔ حالانکہ اپنی طرف سے وہ بہت کوشش کرتی تھی مجھے شکایت کا موقع نہ دے، کیونکہ شادی کی پہلی رات ہی میں اسے اچھے طریقے سے سمجھا چکا تھا کہ مجھے اپنے کام میں کوتاہی پسند نہیں ہے، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا اور نہ ہی گھر میں گند مجھ سے برداشت ہوتا ہے۔ حالانکہ جب میں گھر آتا تو بظاہر سب صاف ستھرا ہوتا تھا، لیکن سامنے بڑے ڈیکوریشن پیس پر جب میری نظر پڑتی اور اس پر ذرا بھی مٹی ہوتی تو میں اٹھا کے زمین پر پٹخ کر توڑ دیتا۔ شگفتہ بری طرح سے گھبرا جاتی، کہتی آپ نے کیا کیا ہے؟ اتنا قیمتی واز تھا آپ نے توڑ دیا۔ میں نے کہا اس پر مٹی کیوں لگی تھی؟ تمہیں پتہ ہے نا مجھے کتنی چڑ ہے مٹی سے۔ پورے گھر کو میں تنقیدی نگاہ سے دیکھتا تھا کہ کہیں کوئی جگہ رہ تو نہیں گئی، کہیں مٹی نظر آئے تو میں شگفتہ پر برسنے لگوں۔ جب وہ کھانا آگے رکھتی تو میں پلیٹس یوں سونگھ کر دیکھتا کہ کہیں صابن کی یا سالن کی بو تو نہیں آ رہی۔ پہلے وہ برتن دھوتی تھی، پھر ایک صاف ستھرے کپڑے سے ایک ایک پلیٹ اور برتن صاف کرتی تھی کہ کہیں پانی کا ٹھہرا ہوا قطرہ بھی مجھے برتنوں پر نظر آ گیا تو میں اس کی شامت لے آؤں گا۔ لیکن ایسے مردوں کے ساتھ شاید عورتیں کم ہی بستی ہیں جو اتنی بال کی کھال نکالنے والے ہوں۔ 1 سال شگفتہ نے بہت کوشش کی لیکن ہر روز ہماری لڑائی ہوتی تھی۔ ایک بار تو شاید اس کا صبر جواب دے گیا۔ اس نے کہا کہ میں ایسی زندگی نہیں جی سکتی، میں آپ کے ساتھ کبھی بھی خوش نہیں رہ سکتی۔ ہر وقت آپ اس ٹو میں لگے رہتے ہیں کہ کوئی کام غلط نظر آئے اور آپ مجھ سے لڑنا شروع کر دیں۔ میں نے کہا کیا کہا تم نے؟ تم میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی ہو؟ ارے تمہاری اوقات ہی کیا ہے کہ تم مجھے چھوڑو یا میرے مزاج کو برا بھلا کہو یا مجھ میں عیب نکالو۔ وہ کہنے لگی میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ میں نے 1 سال بہت کوشش کر لی کہ آپ کو کوئی بھی شکایت کا موقع نہ ملے، لیکن آپ ہر وقت ہر چیز میں ہی عیب نکالتے رہتے ہیں، ہر چیز میں عیب تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یوں تو کوئی بھی آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ انسان دوسروں کی خوبیوں پر نظر رکھتا ہے، عیبوں پر نہیں۔ میں نے کہا کہ مجھے زبان دراز عورتوں سے سخت چڑ ہے۔ وہ کہنے لگی مجھے بھی آپ کی بہت سی عادتیں پسند نہیں ہیں۔ مرد گھر میں آئے تو عورت کو تحفظ کا احساس ہونا چاہیے اور میں ہر وقت خوف میں رہتی ہوں کہ کہیں میرے کسی کام پر نقص نہ نکل آئے۔ مجھے آپ کی سنگت میں کبھی بھی سکون حاصل نہیں ہوا۔ میں ہر وقت خوف میں زندگی نہیں گزار سکتی۔ وہ ایک پڑھی لکھی لڑکی تھی، ایک کھاتے پیتے خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ میری حرکتوں کو بس 1 سال ہی اس نے برداشت کیا تھا۔ میں نے کہا شگفتہ اپنا طور طریقہ بدلو، اپنا لہجہ دھیما رکھا کرو، کیونکہ میں تمہارا شوہر ہوں، تم میری مالکن نہیں ہو۔
تمہارا فرض ہے کہ صرف میری بات سنو اور وہی کرو جو میں چاہتا ہوں۔ وہ کہنے لگی، 1 سال آپ ہی کی تو مرضی کے مطابق چلنے کی کوشش کی ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ میں چل پاؤں گی۔ اب سامنے والی عورت کو بیوی نہیں روبوٹ بنا کر رکھنا چاہتے ہیں، جو آپ چاہیں وہ وہی کر کے دیتی رہے، لیکن میں ایک جیتی جاگتی انسان ہوں۔ مجھے شگفتہ پر اتنا غصہ آیا کہ میں نے اس کے منہ پر تھپڑ دے مارا۔ میں نے کہا، اپنی زبان کو لگام دو ورنہ کھینچ کے باہر نکال دوں گا، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ کچھ ایسا بھی کر سکتی ہے۔ اس نے ایک تھپڑ جواباً میرے منہ پر مار دیا، کہنے لگی، زبان سنبھال کر تم رہو۔ میں اپنے باپ کے گھر میں بھی بہت اچھی زندگی گزار رہی تھی۔ مجھے اس پر شدید غصہ آیا تھا۔ میں نے کھڑے کھڑے اسے طلاق دے دی اور وہ اپنے گھر چلی گئی۔ اس کے بھائی اور اس کے باپ نے بہت جھگڑا کیا۔ میں نے اس کا فرنیچر توڑ کر اس کے گھر بھیجا تھا۔ وہ ہوتی کون تھی میرے ساتھ اس لہجے اور انداز میں بات کرنے والی؟ یوں تو مجھے دوسری بھی کنواری لڑکی مل سکتی تھی، لیکن میں نے سوچا کہ وہ بھی شگفتہ کی طرح اکڑ دکھائے گی، تو بہتر ہے کہ میں کسی ایسی عورت سے شادی کروں جو بیوہ ہو، مگر ہو جوان، تاکہ مجھ سے دب کر رہے، میرا احسان سمجھے، میرے سامنے چپ رہ کر زندگی گزارے۔ عورتیں مجھے جھکی ہوئی ہی اچھی لگتی تھیں، اس لیے رشتے کرانے والی سے میں نے یہی کہا کہ کوئی جوان بیوہ ہو۔ اس نے مجھے کئی عورتیں دکھائیں، لیکن مجھے خوبصورت بیوی چاہیے تھی۔ میں نے 6 مہینے شادی نہیں کی اور 6 ماہ میں میرا گھر کباڑ خانہ بن گیا تھا، کیونکہ خود تو مجھے کام کی عادت نہیں تھی اور ماسیوں کے ہاتھ کا کام مجھے پسند نہیں تھا، خاص طور پر ملازمہ کے گندے میلے کپڑے اور انہی میلے کپڑوں سے ان کا پسینہ صاف کرنا، پھر اسی ہاتھوں سے برتن دھونا۔ میں ان سب چیزوں سے گھن کھاتا تھا۔ میں تو شگفتہ سے بھی کہتا تھا کہ وہ برتن دھوتے ہوئے اپنا پسینہ صاف نہ کرے، کہیں پسینے کی کوئی بوند پلیٹ پر نہ لگ جائے۔ پتہ نہیں میں اتنا وہمی کیوں تھا۔ بہرحال اگر کوئی کنواری لڑکی آتی تو یقیناً مجھے نخرے دکھاتی اور میں کھڑے کھڑے اسے دوبارہ طلاق دے دیتا۔ اس لیے میں نے ایک ایسی خوبصورت عورت کا انتخاب کیا جو مجھ سے دب کر بھی رہے اور زبان بھی نہ کھول سکے۔ راہیلہ اپنے بھائیوں کے پاس رہتی تھی اور بیوہ ہونے کے بعد بھائی بھابھیوں کے رحم و کرم پر تھی۔ بھابھیوں کا رویہ نند کے ساتھ کیسا ہوتا ہے میں اچھے طریقے سے جانتا تھا۔ اس کی بھابھیاں، پہلی ملاقات میں ہی میں ان کے تیور دیکھ چکا تھا کہ وہ جان چھڑانا چاہتی ہیں، لیکن سب سے بڑا مسئلہ تھا راہیلہ کا بیٹا، کیونکہ وہ صرف اسی شرط پر نکاح کرنا چاہتی تھی کہ اس کا بیٹا اس کے ساتھ رہے گا، اور میں کسی غیر کی اولاد کو برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ میں بھلا کیوں اسے پالتا؟ میں نے سوچا ابھی نکاح کر لیتا ہوں، 2-4 دن اس کے بیٹے کو ساتھ رکھوں گا اور پھر کسی نہ کسی بہانے سے اسے نکال باہر کروں گا۔ مجھ میں تکبر اور گھمنڈ بہت زیادہ تھا۔ بہرحال میں نے راہیلہ کی شرط پر یہ رشتہ طے کر لیا۔ 1 مہینے بعد بڑی سادگی سے نکاح کیا اور راہیلہ کے ساتھ اس کے بیٹے شہراز کو بھی اپنے گھر لے آیا۔ میرے گھر میں کمروں کی کمی نہیں تھی، ایک کمرہ میں نے اس کے بیٹے کو دے دیا۔ پہلی رات میں نے وہ ساری باتیں راہیلہ سے بھی کہیں جو میں نے شگفتہ سے کہی تھیں۔ وہ کہنے لگی، میں پوری کوشش کروں گی کہ آپ کو شکایت نہ ملے، بس آپ سے بھی ایک التجا ہے کہ میرے بیٹے کو اپنا ہی بیٹا سمجھیے گا۔ میں اسے جھوٹی تسلی بھی نہیں دے سکا، کیونکہ پہلی نظر میں مجھے وہ لڑکا برا لگا تھا جو خواہ میرے سر پر سوار ہونے والا تھا۔ میں بھلا کیوں اپنا پیسہ غیر کے بیٹے پر خرچ کروں؟ حالانکہ شہراز ایک تمیزدار لڑکا تھا، بڑی تمیز سے مجھ سے بات کرتا تھا۔ شادی کے 1 ہفتے بعد راہیلہ نے مجھ سے کہا کہ شہراز نے اسکول جانا ہے اور میرے بھائی نے اس مہینے کی اس کی فیس بھی نہیں بھری۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، اسے کہو کہ تیار ہو جائے، میں اس کو اس کے اسکول چھوڑ آتا ہوں، فیس بھی بھر دوں گا۔ لیکن میرا لہجہ اونچا اور بہت سخت تھا، بیزار اور کوفت زدہ۔ راہیلہ کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ شہراز تیار تھا، کافی ڈرا سہما سا لڑکا تھا۔ میں اسے اپنے ساتھ گاڑی میں بٹھا کر اس کے اسکول لے گیا، اس کی فیس بھی بھر دی۔ بہرحال راہیلہ میرے مزاج کے مطابق چلتی تھی، شاید پورا دن وہ گھر کی صفائی ستھرائی میں ہی گزار دیتی تھی، کیونکہ چاہ کر بھی مجھے کسی چیز پر مٹی نظر نہیں آتی تھی۔ ہر دن صاف ستھری رہتی تھی، کھانا بھی مزے کا بناتی تھی، ایسا کچھ نہیں تھا جس کی مجھے شکایت کرنی پڑتی یا اسے کچھ کہنا پڑتا۔ جب میں گھر میں آتا تو گھر جگمگا رہا ہوتا، شیشے کی مانند صاف ستھرا ہوتا تھا، صاف ستھری چادر روز بیڈ پر بچھی ہوتی تھی،
بس اب مجھے شیراز کھٹکنے لگا تھا۔ حالانکہ میرے گھر میں داخل ہوتے ہی وہ سب سے پہلے مجھے سلام کرتا، پھر اپنے کمرے میں چلا جاتا۔ یوں تو وہ میرے لیے بالکل بے ضرر تھا، لیکن پھر وہی بات کہ میں کسی غیر کی اولاد کو کیوں پالتا۔ کچھ دن بعد ہی رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا، اور آدھا رمضان گزرنے کے بعد ہی راحیلہ کہنے لگی کہ شیراز کے عید کے کپڑے لانے والے ہیں۔ یہ سن کر میرے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ میں نے کہا لے لیں گے، کپڑوں کا کیا ہے؟ پھر وہ مجھے کہنے لگی کہ عید پر پہننے کے لیے میرے پاس بھی کوئی جوڑا نہیں ہے۔ میرے بھائیوں نے تو جیسے مجھ سے جان چھڑوائی ہے۔ مجھے راحیلہ کا خرچہ اٹھانے پر کوئی اعتراض نہیں تھا، کیونکہ وہ میری بیوی تھی، پھر میرے مطابق چلتی تھی۔ میں دن کو رات کہتا تو وہ رات کہتی تھی، رات کو دن کہتا تو وہ دن کہہ دیتی تھی۔ پھر ایسی بیوی کے لیے اپنے پیسے خرچ کرنا، اسے شاپنگ کرانا میرے لیے کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ بہرحال ایک بار میں نے اسے کہا کہ تیار رہنا، میں جیسے ہی اپنی فیکٹری سے واپس آؤں گا تمہیں شاپنگ پر لے جاؤں گا۔ یہ سن کر وہ خوش ہو گئی۔ میں نے اسے بھی یہ کہا تھا کہ ہم کھانا بھی باہر کھائیں گے، اس لیے جب میں اپنی فیکٹری سے واپس آیا تو وہ تیار تھی۔ میں نے بھی ہاتھ منہ دھویا، ہلکا سا سپرے کیا اور کہا بھائی چلو چلتے ہیں۔ جیسے ہی میں گھر سے باہر نکلنے لگا، اس نے شیراز کو بھی آواز دے دی۔ وہ لڑکا بھی یوں تیار تھا جیسے پہلے سے یہ طے ہو کہ وہ بھی ہمارے ساتھ جائے گا۔ میں نے کہا یہ کیوں تیار ہوا ہے؟ راحیلہ کہنے لگی یہ ہمارے ساتھ جائے گا، ساتھ ساتھ اس کی بھی شاپنگ ہو جائے گی۔ میں نے کہا یہ ہمارے ساتھ نہیں جائے گا، میں صرف تمہیں لے کر جا رہا ہوں۔ کیا ہم دونوں اکیلے وقت نہیں گزار سکتے؟ کیا تمہارا بیٹا ہر وقت ہمارے سر پر سوار رہے گا؟ پہلی بار میں نے راحیلہ سے اکھڑے لہجے میں بات کی۔ وہ خاموش ہو گئی۔ شیراز کا چہرہ بھی بجھ گیا۔ وہ کہنے لگا مجھے کہیں نہیں جانا امی، آپ چلی جائیں۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے میں جا چکا تھا۔ راحیلہ بالکل افسردہ ہو کر رہ گئی تھی، لیکن مجھے پرواہ نہیں تھی۔ گاڑی کا پورا سفر راحیلہ نے خاموشی سے گزارا تھا۔ میں اسے ایک اچھے شاپنگ مال پر لے گیا۔ میں نے کہا جتنی چاہے اپنی مرضی کی شاپنگ کر لو، لیکن اس نے کوئی بھی چیز نہیں خریدی، نہ اپنے کپڑے، نہ جیولری، نہ جوتے، بس چپ چاپ کھڑی رہی۔ میں نے کہا اب تمہارا کیوں منہ بنا ہے؟ چیزیں کیوں نہیں خرید رہی ہو؟ کہنے لگی میں یہاں پر اپنے بچے کی شاپنگ کرنے آئی تھی، وہ تو کچھ کہتا ہی نہیں ہے۔ کیا حرج تھا کہ اسے بھی اپنے ساتھ لے آتے؟ وہ اپنے کپڑے خرید لیتا اور ہمارے ساتھ بیٹھ کر کچھ کھا پی لیتا، اپنی مرضی کی چیزیں لے لیتا۔ مجھے کوئی شوق نہیں ہے اچھے کپڑوں کا۔ میں آپ کی خوشی کی خاطر پورا دن آپ کا گھر بار شیشے کی طرح چمکا کر رکھتی ہوں، آپ کی ہر چیز کا خیال رکھتی ہوں۔ کیا حرج ہے کہ آپ میرے بیٹے کا خیال رکھ لیں؟ میں نے کہا یعنی کہ تم نے صرف اپنے بیٹے کے لیے شادی کی ہے تاکہ میں اس کا خرچہ پورا کرتا رہوں؟ کہنے لگی جو جوڑے آپ نے مجھے لے کر دینے تھے وہ آپ رہنے دیں، میں یوں ہی گزارا کر لوں گی۔ شیراز بچہ ہے، ابھی 10 سال کا ہے، عمر ہے اس کی۔ کیا ہے عمر اس کی؟ صرف 10 سال۔ بچوں کو شوق ہوتا ہے نئے کپڑوں کا، آپ اسے دلوا دیں، میں آپ کی احسان مند رہوں گی۔ مجھے راحیلہ کی بات پر بہت غصہ آیا۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے چلو یہاں سے۔ میں اس کے ساتھ اچھا وقت گزارنا چاہتا تھا، لیکن اس کی باتوں نے تو جیسے میرے اندر آگ لگا دی۔ میں اسے واپس لے کر آ گیا۔ عید پر نہ میں نے اسے کپڑے لے کر دیے، نہ ہی اس کے بیٹے کو، صرف اپنے کپڑے اور اپنی شاپنگ کی تھی۔ میں نے راحیلہ سے بات چیت تک ختم کر دی۔ عید پر اس نے سب کچھ بنایا تھا جو میں نے اسے فرمائش کی تھی، لیکن اس نے ٹھیک سے کھانا نہیں کھایا۔ اس کے بیٹے کی روئی روئی آنکھیں دیکھ کر میں سمجھ گیا تھا کہ راحیلہ نے مجھ سے معافی تک کیوں نہیں مانگی۔ میری مجبوری تھی، اگر میں اب راحیلہ کو بھی چھوڑ دیتا تو لوگ مجھے ہی برا بھلا سمجھتے کہ میں ہی عورتوں کو بسانا نہیں جانتا۔ میری عید اس نے برباد کر کے رکھ دی تھی۔ وہ میرے قریب تک نہیں آئی تھی، وہ بھی اپنے بیٹے کی وجہ سے۔ اس لیے میں سوچ چکا تھا کہ اس لڑکے کا جینا دوبھر کر دوں گا۔ پھر میں نے یہی کیا۔ میں نے اس لڑکے کی فیس اسکول کی بھری ہی نہیں۔ راحیلہ نے مجھے 1-2 بار کہا، لیکن میں نے اس کی بات نہیں سنی۔ میں نے کہا میں نے تمہارے بیٹے کا ٹھیکہ نہیں لے رکھا۔ میں نہیں جانتا کہ اس نے اپنے زیور کی کون سی چیز بیچی، شاید اپنے پہلے شوہر کے دیے ہوئے زیورات کو بیچا تھا، لیکن اپنے بچے کا اسکول جانا بند نہیں کروایا۔ میری یہ چال بھی ناکام ہو چکی تھی۔ میں نے اس لڑکے کا کھانا پینا گننا شروع کر دیا۔ جب بھی وہ کھانا کھاتا تو میں یہی کہتا کہ میرے ٹکڑوں پر پل رہے ہو، کم کھایا کرو، تمہارے باپ کی کمائی نہیں ہے۔ اس بیچارے کا نوالہ حلق میں اٹک جاتا۔ پانی پی کے وہ اٹھ کر چلا جاتا۔
راہیلہ کہتی میں سمجھ نہیں پا رہی کہ جب آپ سے پہلے ہی میں کہہ چکی تھی کہ میں شادی اسی صورت میں کروں گی کہ میرا بیٹا میرے ساتھ رہے، تو آپ پھر شیراز کے ساتھ ایسا رویہ کیوں کرتے ہیں؟ وہ آپ کو کچھ بھی نہیں کہتا۔ میں نے کہا میری اولاد نہیں ہے وہ، کل کو جب میری اولاد ہوگی تو میں اس کے خرچے اٹھاؤں گا یا میں اس یتیم بچے کے خرچے اٹھاتا پھروں گا؟ مجھے نفرت ہے تمہارے بیٹے سے، اسے بولو اپنا کہیں اور انتظام کرے۔ راہیلہ کہنے لگی کہ 10 سال کا بچہ آپ کو کیا تکلیف دیتا ہے؟ صرف آپ کے گھر کی 2 وقت کی روٹی ہی تو کھاتا ہے۔ میں نے کہا مجھ سے نہیں برداشت اس کے 2 وقت کی روٹی، جہاں تم اس کے اسکول کی فیس بھر رہی ہو، اس کے کھانے پینے کا بھی خرچہ الگ سے کر لو تو بہتر ہے۔ وہ کہنے لگی پھر میں کوئی نوکری کر لیتی ہوں، اپنے گھر کے کام کاج کے لیے آپ کسی ملازمہ کو رکھ لیں۔ یہ سننا تھا کہ میں نے ایک زوردار تھپڑ راہیلہ کے منہ پر مارا۔ میں نے کہا تم نے بھی شگفتہ کی طرح زبان درازی شروع کر دی، یہ نہ ہو کہ میں تمہیں بھی طلاق دے دوں، بدنامی تمہاری ہوگی۔ میری بات سن کر وہ رونے لگی۔ اس نے مجھ سے کچھ بھی کہنا چھوڑ دیا۔ میں اس کے بیٹے کے ساتھ جو مرضی سلوک کرتا وہ بس منہ بند کیے بیٹھی رہتی۔ یہ دیکھ کر میں بہت پرسکون ہو گیا تھا کہ پھر میں اس کے ساتھ جو مرضی رویہ رکھتا، اب یہ میرے آگے زبان نہیں چلائے گی، کیونکہ یہ مجبور اور بے بس عورت تھی۔ بہرحال وہ لڑکا اب رونے لگا تھا کیونکہ میں اس کا سامان بھی کمرے سے باہر نکال چکا تھا۔ میں نے کہا اس کمرے میں کوئی نہیں سوئے گا، تم لاؤنج میں سو جاؤ۔ ایک رات مجھے رونے اور سسکیاں بھرنے کی آواز آئی۔ میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا برابر میں راہیلہ نہیں لیٹی ہوئی تھی۔ جب میں نے ذرا سا دروازہ کھولا تو دونوں ماں بیٹا لاؤنج کے صوفے پر بیٹھے رو رہے تھے۔ وہ کہنے لگا اماں مجھے یہاں نہیں رہنا، یہ انکل مجھے بہت تنگ کرتے ہیں، ایسا کریں کہ میرا گلا گھونٹ دیں، مجھے جان سے مار ڈالیں۔ وہاں ماموں مجھے برداشت نہیں کرتے تھے، یہاں یہ انکل برداشت نہیں کرتے، میرے لیے یہ دنیا ہے ہی نہیں۔ راہیلہ روئے جا رہی تھی، کہنے لگی میں بہت مجبور ہو چکی ہوں بیٹا، تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتی۔ میرے بھائی میری زندگی اجیرن بنا چکے تھے، ورنہ شاید میں دوسری شادی کرتی ہی نہیں۔ میں نے تو سمجھا تھا کہ یہ شخص تمہیں باپ کی محبت دے گا، لیکن میں اب جان گئی ہوں کہ کوئی بھی سگا باپ نہیں بنتا۔ میں تو تمہیں یہی کہوں گی کہ تم صبر کر کے اس شخص کی باتیں برداشت کر لو، تمہارے اسکول کی فیس میں بھرتی رہوں گی، کل کو تم اپنے پیروں پر کھڑے ہو جاؤ گے تو مجھے بھی کچھ تسلی ہو جائے گی۔ لیکن میں نے جب یہ باتیں سنی تو اس لڑکے پر مزید ظلم کے پہاڑ توڑنے لگا۔ ذرا سی بات پر میں اسے گالیاں دیتا، میں اس کے منہ پر تھپڑ دے مارتا تو راہیلہ تڑپ جاتی، لیکن کبھی بھی میرے سامنے آ کر اپنے بیٹے کے لیے کھڑی نہیں ہوتی تھی۔ میں اس کے کبھی کان کو پکڑ کر مروڑ دیتا، میں چاہتا تھا کہ وہ اس گھر سے نکل جائے۔ وہ بہت روتا تھا، کہتا تھا میں آپ کو کیا تکلیف دیتا ہوں؟ میں نے کہا کہ مجھے تم برداشت ہی نہیں ہو، جاؤ یہاں سے، اپنا کوئی اور انتظام کرو، اگر کچھ اور نہیں کر سکتے تو جا کر بھیک مانگو اور اپنا پیٹ بھرو، بہت سے لوگ کچرے سے کھانا اٹھا کر کھاتے ہیں، تم بھی کھا لینا۔ راہیلہ روتی تھی، سسکیوں سے روتی تھی، لیکن مجھے کچھ نہیں کہتی تھی۔ پتہ نہیں کبھی کبھی ہماری دولت ہمارا دماغ پر کیوں سوار ہو جاتی ہے، ہم خود کو خدا کیوں سمجھنے لگتے ہیں، حالانکہ یہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہم صرف بشر ہیں اور اپنی اوقات میں ہی رہیں تو اچھا ہے۔ لیکن انسان کے پاس 4 نوٹ کیا آ جائیں وہ اپنی اوقات بھول جاتا ہے۔ میں بھی اپنی اوقات بھول چکا تھا۔ میں نے اس بچے کو اتنا تنگ کیا، اس کی زندگی کو اتنا بدتر بنا کر رکھ دیا کہ ایک دن وہ رات کو ہی نہ جانے کہیں چلا گیا، یہاں تک کہ راہیلہ کو بھی کچھ نہیں بتایا۔ صبح جب راہیلہ کی چیخنے کی آوازیں آئیں تو میری آنکھ کھلی تھی، دیکھا تو ایک خط لکھا پڑا تھا کہ امی میں جا رہا ہوں، اب کبھی واپس نہیں لوٹوں گا۔ یہ سن کر میں نے سکون کا سانس بھرا تھا، لیکن راہیلہ روئے جا رہی تھی۔ اس کے بعد وہ 2 مہینے بیمار رہی، میرا تو جیسے گھر ہی الٹ گیا تھا، لیکن آہستہ آہستہ وہ دوبارہ سے ٹھیک ہو چکی تھی، میرے سارے کام کر دیا کرتی تھی، لیکن ایک چپ تھی جو اس کے ہونٹوں پر چھا چکی تھی۔ وہ مجھ سے بات نہیں کرتی تھی، وہ ہنستی نہیں تھی، مسکراتی نہیں تھی۔ میں لاپرواہ ہونے لگا۔ ایک بار میں سو رہا تھا جب چوکیدار کا مجھے فون آیا، کہنے لگا صاحب جی آپ کی فیکٹری میں آگ لگ گئی ہے، سب کچھ جل کر خاک ہو گیا ہے۔ یہ سننا تھا کہ میرے ہوش اڑ کر رہ گئے۔ میں بھاگا دوڑا اپنی فیکٹری پر گیا۔ میری فیکٹری بری طرح سے جل گئی تھی۔ میں نے لاکھوں لوگوں کا مال بنا کے فیکٹری میں رکھا تھا جو خاک ہو چکا تھا۔ میں مقروض ہونے لگا، قرضہ دینے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں تھا، مجھے اپنا مکان اور اپنی فیکٹری کی جگہ بیچنی پڑی، پھر بھی میرا قرضہ پورا نہیں ہو رہا تھا۔
میرا سب کچھ بک گیا تھا۔ میں چند ماہ میں ہی کرائے کے گھر پر آ گیا، اپنے لیے نوکری کی تلاش کرنے لگا تو مجھے ایک چھوٹی موٹی نوکری مل گئی۔ وقت یوں ہی گزرنے لگا تھا، مہینے سالوں میں بدل گئے۔ راحیلہ کی وہی چپ تھی۔ اب تو میں بس اتنا ہی کماتا تھا کہ بامشکل ہم دونوں میاں بیوی ہی کھا سکتے تھے، مگر آہستہ آہستہ نوبت فاقوں پر آنے لگی، کیونکہ مجھ سے زیادہ محنت نہیں ہوتی تھی۔ ساری زندگی میں نے اپنی فیکٹری چلائی تھی، نوابوں جیسی زندگی گزاری تھی، اب محنت مشقت مجھ سے ہوتی ہی نہیں تھی۔ میں نے پھر راحیلہ سے کہا کہ وہ سلائی جانتی ہے، کچھ کپڑے ہی سلائی کر لیا کرے تاکہ گھر کا روزگار چل سکے، لیکن وہ چپ رہتی تھی، نہ میرا ساتھ دیتی تھی، نہ ہی مجھے کسی بات کا جواب دیتی تھی۔ کہتی تھی، اب میری روٹی بھی بھاری ہے آپ پر، تو مجھے روٹی بھی کھلانا چھوڑ دیں۔ ہمارے بالوں پر سفیدی آنے لگی، بڑھاپا آنے لگا، میرے اعصاب اور زیادہ کمزور ہونے لگے، یہاں تک کہ ایک بار میرے باس نے غلط کام کرنے پر مجھے خوب باتیں سنائیں اور مجھے نوکری سے نکال دیا۔ میں اس کی منت سماجت کرنے لگا کہ خدا کے لیے مجھے نوکری سے مت نکالو، ہم تو فاقے پر آ جائیں گے۔ میں نے اپنے باس کے پاؤں پکڑ لیے۔ جب میں اپنی فیکٹری کا باس ہوتا تھا، جیسے میں نے کبھی کسی ورکر پر ترس نہیں کھایا، میرے باس نے بھی مجھ پر ترس نہیں کھایا تھا۔ اس نے اپنے پیر کو بری طرح سے جھٹکا اور مجھے دھکا دیا، کہنے لگا، دفع ہو جاؤ، میری فیکٹری سے باہر نکل جاؤ۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ گھر آیا تو نہ آٹا تھا نہ دال۔ راحیلہ بھی بھوکی بیٹھی تھی، کہنے لگی، گھر میں پکانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ میری نوکری بھی چھوٹ گئی ہے۔ یہ کہہ کر پہلی بار میں پھوٹ پھوٹ کر رویا تھا، اور راحیلہ نے ایک تسلی بھرا جملہ بھی نہیں بولا۔ کہنے لگی، اب تو میرا بیٹا جوان ہو جاتا، پتہ نہیں زندہ ہے کہ مر گیا۔ اگر وہ میرے پاس ہوتا تو آج ہمارا سہارا بنتا اور ہم یوں فاقے نہ کاٹ رہے ہوتے۔ اب تو میں بھی یہی سوچ رہا تھا کہ کاش میں جذبات کی بجائے عقل سے کام لیتا۔ وہ بچہ مجھے کچھ نہیں کہتا تھا، بالکل بے ضرر تھا، روتا تھا، صرف مجھ سے ایک چھت مانگ رہا تھا۔ مجھے یاد آنے لگا جن دنوں وہ یہاں آیا تھا اور رہنے لگا تھا، میری فیکٹری سے مجھے ڈبل منافع ہو رہا تھا، میرے پاس پیسے کی ریل پیل ہونے لگی تھی، میں خوشحال ہونے لگا تھا، اور میں سمجھتا تھا کہ یہ سب شاید راحیلہ کی وجہ سے اس کی قسمت کا مجھے مل رہا ہے۔ لیکن شاید وہ سب کچھ شیراز کی قسمت کا تھا، جو وہ اپنے ساتھ ہی لے گیا تھا۔ راحیلہ کی ہنسی، اس کی خوشی، اس کی مسکراہٹ بھی چھن چکی تھی۔ وہ میرے ساتھ مجبوری کا رشتہ نبھا رہی تھی، اور میں بھی بھاری نقصان اٹھا چکا تھا۔ لیکن انسان کو احساس اسی وقت ہوتا ہے جب اس کے پاس کچھ بچتا ہی نہیں ہے، تبھی اس کی عقل کام آتی ہے۔ آج میرے اعصاب کمزور ہو چکے تھے، میں کمزور ہو چکا تھا۔ اب تو میری یہ حالت تھی کہ بھوک کے مارے میں بالکل اپنے آپ کو بے جان محسوس کر رہا تھا۔ مجھے اپنے اس وقت پر رونا آ رہا تھا جب میں نے شیراز کے ساتھ بدسلوکی کی تھی، اس معصوم سے بچے کو اس کی ماں سے جدا کیا تھا۔ ہو سکتا وہ اپنی ماں کے پاس رہ رہا ہوتا تو اس کے نصیب کا مجھے بہت کچھ مل جاتا، اور میں یوں فاقوں پر نہ تھا۔ شاید میرے اللہ کو میری یہی بات ناپسند آئی تھی کہ اس نے مجھ سے میرا سب کچھ چھین کر مجھے یہ بتایا کہ سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے، بندے بے بس ہیں، وہ جسے چاہے فقیر سے بادشاہ بنا دے اور جسے چاہے بادشاہ سے فقیر کر دے۔ لیکن یہ بات انسان کی عقل میں اس وقت آتی ہے جب دولت کا نشہ ٹوٹ چکا ہوتا ہے، جب ہاتھ خالی ہو جاتے ہیں، تب انسان کو سمجھ آتا ہے کہ وہ کیا ہے۔ بہرحال میرے پاس پچھتاوے کے علاوہ کچھ نہیں رہا تھا۔ راحیلہ بھی بوڑھی ہو چکی تھی، اب اس سے گھر کے کام نہیں ہوتے تھے، میرے نخرے بھی ختم ہو چکے تھے، گھر صاف ہوتا نہیں ہوتا مجھے اب فرق نہیں پڑتا تھا۔ 1 سال ہو گیا تھا، نہ میں نے خود کوئی نیا جوڑا خریدا تھا اور نہ ہی راحیلہ کو لے کر دیا تھا۔ میرے کپڑے اب میلے رہنے لگے تھے۔ میں جو اپنی اکڑ میں رہتا تھا وہ پیسوں کی ہی وجہ سے تھی، جو پیسوں کے جاتے ہی ٹوٹ گئی تھی۔ بڑی مشکل سے میں نے اپنا قرضہ اتارا تھا، لیکن اب میری نوکری تک چھوٹ گئی تھی۔ میلے کپڑے دیکھ کر، بکھرے بال دیکھ کر میں نے سوچا کہ شاید کسی جگہ بیٹھ کر بھیک مانگ لوں تو کچھ پیسے ہی مل جائیں گے، اور کچھ نہیں تو آٹا ہی خرید کے گھر لے جاؤں گا تاکہ اپنا اور راحیلہ کا پیٹ بھر سکوں۔ میں فیکٹری کے باہر بیٹھ گیا، بھیک مانگنے لگا، کوئی 10 روپے دے جاتا تو کوئی 20 روپے۔ میں بس اس انتظار میں تھا کہ جلد از جلد 1 کلو آٹے کے پیسے اکٹھے ہو جائیں تو میں گھر چلا جاؤں۔ راحیلہ نے بھی 1 دن سے کچھ نہیں کھایا تھا، اور مجھے بھی 24 گھنٹے ہونے والے تھے بھوکے پیاسے۔ جب شام کا وقت ہو گیا، بس اتنے ہی پیسے ہوئے تھے کہ میں آٹا خرید سکتا۔ تبھی اس فیکٹری کے ورکر باہر نکلنے لگے۔ مجھے ایک امید سی جاگی کہ اگر سارے ورکر مجھے 10 روپے بھی دیں تو میرے پاس اچھے خاصے پیسے جمع ہو جائیں گے۔
میں رو کے اپنی مجبوریاں بتانے لگا۔ کچھ ورکرز نے مجھے 10-20 روپے پکڑا بھی دیے تھے۔ میرے پاس 250-300 روپے اکٹھا ہو چکا تھا کہ جب وہاں کا مالک آیا، میں نے اس کی بھی منت سماجت شروع کر دی۔ کافی خوبصورت اور امیر نوجوان تھا۔ کچھ دیر مجھے غور سے دیکھتا رہا، پھر اس نے مجھے 5,000 کے 4 نوٹ دیے۔ میں حیران رہ گیا، اتنی بڑی رقم؟ میں نے کہا صاحب جی اتنے زیادہ پیسے؟ کہنے لگا ہاں گھر میں راشن ڈال لینا۔ میں بڑا خوش ہوا، یہاں تک کہ میں نے اس کے ہاتھ چومے سے سلام کیا۔ اپنے گھر واپس آیا، مہینے بھر کا راشن ڈالا۔ رحیلہ بڑی حیران تھی، کہنے لگی اتنے پیسے کہاں سے آئے؟ میں نے کہا ایک بہت دیالو قسم کا سیٹھ تھا، اس نے پیسے دے دیے۔ ابھی میں بات کر رہا تھا جب دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو وہی سیٹھ تھا۔ میں حیران تھا کہ وہ گھر کیسے آ گیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ جو بات اس نے مجھ سے کہی میرے ہوش اڑ کر رہ گئے۔ کہنے لگا کیا میں اپنی ماں سے مل سکتا ہوں؟ یہ سن کر میں حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ راحیلہ کے ہاتھ سے چائے کا کپ گرا تھا جو وہ میرے لیے بنا کر لائی تھی، اور تڑپ کر وہ اس نوجوان کے سینے سے لگ کر اونچا اونچا رونے لگی۔ اتنا اونچا روئی کہ اس کی آواز ساتھ والے گھروں میں بھی جانے لگی۔ وہ شہراز تھا، اس کا بیٹا۔ جب وہ گھر سے نکلا تھا تو ایک بے اولاد جوڑے نے اسے پالنا شروع کر دیا۔ وہ بہت امیر تھے، بس ان کے پاس اولاد نہیں تھی، اور آج وہ اسی شخص کا بیٹا بن کر اسی کی بڑی سی فیکٹری میں کام کر رہا تھا۔ اس کی قسمت میں بہت پیسہ تھا، اللہ نے اسے دوسری جگہ سے وہ پیسہ دے دیا، پیار بھی دے دیا، اور مجھے ایک یتیم کے ساتھ زیادتی کرنے کی سزا بھی دے دی۔ وہ اپنی ماں کے گلے لگتے ہچکیوں اور سسکیوں سے رو رہا تھا، اور رحیلہ بھی اسے روئے جا رہی تھی۔ اس کے بعد سے اب تک شیراز ہی ہمیں پالتا رہا۔ وہ راشن دے کر جاتا، اور ایک بار بھی اس نے کبھی یہ نہیں جتایا کہ میں اسے کما کر نہیں کھلاتا، وہ مجھے کھلا رہا ہے۔ وہ اپنی ماں کے پاس بیٹھتا، اس سے باتیں کرتا رہتا تو کبھی اس کی گود میں سر رکھتا، چند گھنٹے گزارتا اور پھر چلا جاتا، کیونکہ اس کے دوسرے ماں باپ بھی اسے بہت پیار کرتے تھے۔ کاش کہ ہمیں بھی اس بات کا احساس ہو جائے۔ ہم بیوہ اور متعلقہ عورتوں سے شادی تو کر لیتے ہیں، لیکن اس کی اولاد کو پالنے سے انکار کر دیتے ہیں۔ یہ نہیں سوچتے کہ آج کسی یتیم کو سہارا دیں گے تو پتہ نہیں اللہ ہمیں اس کا کیا اجر دے گا۔